بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ هذا اذا كان مبنيا للمفعول لا يتصورون میں دو احتمال ہیں۔ کتنے؟ ایک یہ کہ یہ صیغہ مجہول کا ہو، کیا ہو تو معنی کیا ہوگا؟ لا يتصور، اس حال میں کہ اللہ کا تصور بالکنہا اور بکنہی نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیل گزر، ٹھیک ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ یہ صیغہ معلوم کا ہو، لا یتصور، اس حال میں کہ اللہ خود تصور نہیں کرتا اشیاء کا، اللہ خود تصور اشیاء کا نہیں کرتا۔ اب تک جو شرع میں بیان ہو رہا تھا وہ کس احتمال کا تھا؟ صیغہ مجہول کا لا یتصور، ٹھیک ہے۔ اب قاضی دوسرا احتمال ذکر کرتا ہے، لا ھذا، یہ ساری تفصیلات اذا اس وقت ہے کھانا کہ لا یتصور مبنیا للمفعول، مبنی لل او اذا بنی للفاعل، اور اگر اللہ لا یتصور مبنی لل تو معنی کیا ہوگا؟ لا یتصور، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تصور نہیں کرتا شیء کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصور علم حصولی کا نام ہے۔ تصور کا معنی حصول صورت، اور حصول صورت علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ تو اللہ تصور اس لیے نہیں کرتا کہ تصور علم حصولی کا نام ہے، اور اللہ کا علم اپنی ذات، صفات و مخلوقات پر کیا ہے؟ حضوری۔ یہ معنی ہے فَلِأَنَّ عِلْمَهُ تعالی، اللہ کا علم لا يكون الا حضوریا، وہ حضوری ہے، اور والتصور علم حصولی، اور تصور علم حصولی کا نام ہے۔ بات سمجھ میں؟ بس نیچی منہیا میں آؤ۔ قاضی کہتے ہیں کہ دو احتمال تھے، لا یتصور اور لا، کہتے ہیں یہ دوسرا احتمال جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ سباق کی بھی خلاف ہے اور غرض سباق کی بھی خلاف ہے۔ سباق کس لیے خلاف ہے کہ لا یتصور سے پہلے کون سا جملہ تھا؟ اور لا یحد معلوم تھا یا مجہول تھا؟ مجہول تھا، تو لا یتصور بھی مجہول پڑھو۔ اگر یہ لا یتصور معلوم ہو جائے تو یہ سباق کے خلاف ہوتا، اور سیاق کی بھی خلاف ہے۔ سیاق کا معنی غرض سباق کی، لا یحد کی غرض کیا تھی کہ ہم عاجز ہیں، ہم اللہ کی تصور بالکل ہو بھی کنی سے، تو اول کی غرض کیا تھی اپنا عجز، اور یہ حاصل ہوگا لا یتصور سے تب کہ مجہول ہو کہ ہم سے تصور بالکل ہو بھی کنی نہیں ہو سکتا، ہم عاجز ہیں۔ تو جو مقصد لا یحد کا تھا وہ، اور اگر لا یتصور ہو تو پھر اس میں ہمارا عجز تو بیان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کا علم حصولی نہیں ہے۔ تو لا یتصور معلوم سباق کی بھی خلاف ہے، کیونکہ سابق جملہ مجہول تھا، تو یہ بھی مجہول پڑھو، اگر معلوم ہو جائے تو اس کے خلاف ہوگا۔ اور سیاق کی بھی خلاف ہے، یعنی سباق کا جو غرض ہے اس کے خلاف ہے۔ سباق لا یحد کا غرض کیا ہے؟ اپنا عجز کہ ہم عاجز ہیں اللہ کی تصور بالکل ہو بھی کونی سے۔ اب اگر لا یتصور مجہول ہو جائے، یہاں بھی اپنی عجز کا اعتراف ہے کہ ہم سے تصور نہیں کیا جا سکتا کون اور کون کی، تو سیاق کے موافق ہوا۔ اور اگر لا یتصور ہو تو اس میں ہمارے عجز کا ذکر تو نہیں ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ سے علم حصولی کی نفی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے منہیا کہتا ہے اذا بنی للفاعل
حاصل احتمال غیر ظاہر، یہ ظاہر نہیں ہے، لا يناسب السباق، یہ لا يحد کی مناسب نہیں ہے. دوسرا والسیاق، غرض لا يحد کی مناسب نہیں ہے. تو پھر ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہاں ایک اہم مسئلہ ہے علم باری تعالیٰ کا، تو یہ میں نے اس کے لیے ایک تمہید بنا دی. لیکن نہ ذکرنا، ہم نے اس کا ذکر کیا لیکون ذریعہ و تمہیدا، تاکہ ذریعہ و تمہید بنے لذکر مسئلۃ علم الواجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھ. سنو بھائی، علم باری تعالیٰ کے بارے میں شرح میں 3 مذاہب بیان کرے. کتنی؟ اور منہیہ میں 5 مذاہب بیان. آج چونکہ شرح ہے تو اب 3 مذاہب سنیں. علم باری تعالیٰ میں ایک مذہب یہ ہے کہ خدا کا علم حصولی ہے، یعنی اللہ کا علم جو مجھ پر آتا ہے وہ واسطہ میری صورت سے ہے. پہلے میری صورت خدا میں حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس صورت کے ذریعہ خدا کا علم مجھ پر آتا ہے. اور جو علم معلوم پر واسطہ صورت کے ہو وہ کون سا علم؟ حصولی. تو ایک مذہب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ. دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری. حضوری اس کو کہتے ہیں کہ معلوم کی صورت وہاں حاصل نہیں ہے، معلوم خود حاضر عند العالم ہے. جیسے میرا علم اپنی اوپر، تو میرا علم اپنی اوپر بواسطہ میری صورت کی ہے نہیں، میں حاضر عند عقلی ہوں. کتنے ہو؟ ٹھیک، 2 مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب قاضی اپنا بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حصولی نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم حصولی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے. اور وہ علم حضوری نفسی وجود باری تعالیٰ کا. نفسی کیوں؟ علم نام ہے اس وجود کا جو متصف ہو 3 صفات سے. ایک ہی کہ وہ وجود مجرد ہو، ایک ہی کہ وہ قائم بذات ہو، قائم بذات، اور ایک ہی ہے کہ وہ بالفعل ہو، بالقوہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا وجود مجرد بھی ہے اور قائم اور بالفعل بھی ہے. تو نفسی وجود اللہ کا علم ہے، اللہ کا. بات سمجھ میں آ؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم حصولی ہے وہ 2 قسم پر ہے. ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم بواسطہ صور کے ہیں اور وہ صور قائم باری تعالیٰ کی. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا علم معلومات پر بواسطہ صور معلومات کے ہیں، لیکن وہ صور قائم باللہ نہیں ہے، وہ حاضر عندہ تعالیٰ ہے. تو اب 3 مذاہب ہو گئے. ایک ہی کہ اللہ کا علم حصولی ہے معلومات پر بواسطہ صور معلومات کے، اور وہ صور کہاں حاصل ہے؟ اللہ کے ساتھ قائم ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا علم حصولی ہے بواسطہ صور ممکنات کے ہے، اور وہ صور کہاں قائم ہے؟ بذاتہا، قائم باللہ نہیں ہے. اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا علم حضوری ہے اور عبارت ہے نفس وجود باری تعالیٰ. بات ہے یہ 3 مذاہب شرع کے ہیں. یہ پڑھو. اعلم ان مسئلۃ علم الواجب تعالیٰ، مسئلہ علم باری تعالیٰ کا، مما ایسا ہے تحیرت فیہ الافہام کہ حیران ہے اس میں عقول. فذهب الباس، فذهب الباس، یہ ارسطو کا مذہب ہے. ارسطو نے ذہاب کیا ہے
کہ ان علم تعالیٰ بالاشیاء، اللہ تعالیٰ کا علم ممکنات پر سور ہے، قائم ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کس کا مذہب ہے؟ افلاطون کا مذہب ہے کہ اللہ کا علم حصولی ہے بواسطہ سور ممکنات کے، لیکن وہ سور قائم بذات اللہ ہے یا قائم بذاتہا؟ ذاتہا. والبعض اور افلاطون نے لما رأو، انہوں نے دیکھا کہ محال تکثر ذات باری تعالیٰ میں بحسب ذات و صفات، تو انہوں نے اعتقاد کیا کہ اللہ کا علم بہا ممکنات پر بصور ہے، مجرد ہے، قائم بذاتہا ہے. اس کا نام اصول افلاطونیہ ہے. یعنی پہلی مذہب کی تردید کی، پہلی ارسطو نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا علم ممکنات پر بہت تھا سور ممکنات کے، اور سور ممکنات کہاں قائم ہے؟ تو افلاطون نے کہا یہ سور کثیر ہے، اور جب اللہ کے ساتھ قائم ہو گئے تو اللہ کی ذات میں کثرت آ گئی تو توحید باطل ہو جاتی ہے. اس لیے سور کو قائم بذات اللہ نہ مانو بلکہ قائم یہ مانا ہے. والبعض الاخر، اور افلاطون لما رأو، جب اس نے دیکھا کہ محال ہے تکثر سے مراد کیا ہے؟ وہ سور کثیرہ فی ذاتی تعالیٰ بحسب ذات و صفات، تو انہوں نے عقیدہ کیا کہ اللہ کا علم بہا ممکنات پر بواسطہ سور کے ہیں جو مجرد عن الماضی ہے لیکن قائم بذات اللہ نہیں ہے، ورنہ اللہ میں تکثر آئے گا بلکہ قائمۃ بذاتہا. اور ان سور کا نام مناطق رکھتے ہیں مصلی افلاطونیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، قاضی دونوں کو سامنے رکھ کر افلاطون اور ارسطو کو اور ان پر رکھ کر ان پر کہتے دیکھو یہ ممکنات ہے. ہاں، خدا کا علم ان ممکنات پر بواسطہ کس کی ہوا؟ سور. سور قائم بذات اللہ ہو یا تو میں پوچھتا ہوں کہ سور واجبات ہے یا ممکنات؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سور تو یہ تو غلط ہے. تعدد وہ جبا کا لازم آتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں وہ سور ممکنات ہے تو ہر ممکن مجعول ہوتا ہے اور ہر مجعول مسبوق بالعلم ہوتا ہے. تو یہ سور جو ممکنات ہو گئے تو یہ خدا کی مخلوقات و مجعولات ہو گئے، اور مجعولات ہو گئے تو مسبوق بالعلم ہو گئے. تو ایک خدا کا علم ان پر ہے بواسطہ ان سور کے، اور پھر اللہ کا علم ان سور پر ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ سور پر علم حضوری ہے یا حصولی ہے؟ اگر حضوری ہے تو مقصد حاصل ہوا، اور اگر حصولی ہے تو بواسطہ اور سور کی. ان پر علم بواسطہ اور سور کے، تو کیا لازم آتا ہے؟ تسلسل. تو یا تعدد و جمع کہتا ہے اگر سور جو ہے واجبات ہو، اور یا تسلسل لازم آتا ہے اگر وہ ممکنات ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں وہ سور ممکنات ہے لیکن ان پر خدا کا علم نہیں ہے کہ تسلسل نہ آئے، تو پھر خدا میں جہل لازم آتا ہے. ابتدا سے مانو کہ اللہ کا علم ان ممکنات پر بواسطہ سور کے نہیں ہے بلکہ حضوری ہے. دلیل ذہن میں آئے؟ اگر ان ممکنات پر خدا کا علم حصولی ہو تو اللہ میں ان کی سور حاصل ہوگی. تو ان سور کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ واجبات ہے یا ممکنات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں واجبات ہے تو یہ تو غلط ہے. تعدد تو وجوب تو بات ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ ممکنات ہے تو ہر ممکن مخلوق ہے اور ہر مخلوق مسبوق بالعلم ہے، تو ان پر بھی خدا کا علم ہوگا تو یہ علم ہے. اب ان پر علم جو ہے حضوری ہے یا حصولی ہے؟ اگر حضوری ہے مقصد پورا ہوا، اور اگر تین سور کے لیے سور ہوں گے، ان سور کے لیے پھر سور ہوں گے، ان کے لیے پھر سور ہوں گے، تو کیا لازم آتا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سور ممکنات ہے لیکن ان پر علم نہیں ہے تو کیا لازم آتا ہے؟ اقولو میں کہتا ہوں تلک سور، یہ سور جو موجود ہے لذاتہا جیسے افلاطون نے کہا تھا، یا موجود تھے لذاتی ہی تعالیٰ جیسے رسول نے کہا تھا، یا یہ واجب ہوں گے اور یہ تو محال تعدد و جمع کہتا ہے، یا ممکن ہوں گے فائدۃ ذات
صادر ہوگی ان کی ماہیت اور وجود عنہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے، وہیا تو یہ صور ممکنہ لا محال مسبوق بالعلم ہوں گے، سبقا ذاتیا وانفکاکیا تحرزا، مسبوق بالعلم کیوں ہوگے؟ تاکہ ہم اجتناب کریں اس جہل سے جو محال باری تعالیٰ میں، نفعلمها اب اس صور پر جو علم ہوگا اما بھی صور نخرا یا اور صور کی ذریعہ ہوگا، فیتماد الامر الى لا الى نہایت بالفعل، تو یہ صور کا سلسلہ لا الى نہایت ہوگا، اور منکشفۃ یا وہ صور ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے بنفسها، تو مقصد حاصل کیا حاصل ہو؟ دوسری بات کہ اگر ممکنات پر علم بواسطہ صور کے ہو اور صور پر علم بواسطہ صور کے نہیں ہے بلکہ حضور، تو جناب یہ بھی خدا کا معلول ہے اور یہ صور بھی خدا کا معلول ہے۔ اگر اس معلول پر خدا کا علم حضوری ہے تو اس معلول پر کیوں خدا کا علم حضوری ہے؟ وہ بھی کیا مانا حضور، جیسی جی صور معلولات ہے تو اسی طرح صور بھی معلولات ہے، اور صور پر آپ نے علم حضوری مانا تو جی صور کے اوپر بھی، کیونکہ علت کا علم معلول کے اوپر حضوری ہے، تو اگر اللہ کا علم ان معلولات پر حضوری ہے تو جیسی صور ہے وہ بھی معلولات ہے ان پر بھی، یہ مانا ہے اس قول کا۔ فمنات تعقلها الاجمالی، پس علت علم صور کا وہ علم جو اجمالی و بسیط ہے، وہ ذاتہ تعالیٰ، وہ نفس ذات باری تعالیٰ کا ہے کیونکہ یہ معلولات ہے، اور علت تعقلها ان صور کے علم تفصیلی کا وجود ان صور کا ہے اللہ کے سامنے، نفہی متعلقتاً یہ صور متعلق ہو گئے اللہ کے ساتھ جس طرح تعلق ذی صور کا التی ہی ذوات تلک الصور من غیر فرق، معلوم ہوا کہ وہ اشیاء جو ذی صور ہے وہ حاضرۃ عند تعالیٰ بذاتها، وہ حاضر ہے خدا کے ہاں بذات، لا بتبعیت صور، لا کیونکہ صور اور ذو صور کا علاقہ خدا کے ساتھ ہے، ذی صور کا علاقہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ معلولیت کا، اور صور کا علاقہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ معلول۔ تو اگر ان معلولات پر علم حضوری ہے تو ان معلولات پر بھی یہ معنی ہے اس قول کا، لأنها معلولة له تعالی، صور اور ذی صور معلول باری تعالیٰ کا، فیکون وجودها تو وجود ذی صور کا خدا کے سامنے، یہ وجود المعلول للعلات، یہ وجود معلول کا ہے علت کے سامنے، وهو یکفی للمعقولیت، اور معلوم ہونے کے لیے یہ کافی ہے، فحقیقت